ہمارے وزیر ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں، تو پورے ہفتے کی اکٹھی لگاؤ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے، جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق اور شوق سے آواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہ. اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشادہ، اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے واجب الاحترام سرتگرین بزرگوں، عظیم نوجوان ساتھیوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر دین کی محنت کی اور دین کا رنگ ایسے چڑھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کے ہر حکم میں 100% کامل و اکمل رہے، چاہے وہ صحابی مرد ہو یا صحابی یا عورت ہو، وہ صحابی بچہ ہو یا بچی، ان میں دین کا رنگ ڈھنگ ایسے ججا تلا ہوا نظر آتا تھا کہ ان کے ہر عمل کی قبولیت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت پر جب محنت کی، یہ جماعت نماز میں کامل و اکمل تھے،
روزے میں کامل و اکمل تھے، حج میں کامل و اکمل تھے، زکوٰۃ میں کامل اور اکمل تھے، اور جہاد میں بھی کامل و اکمل تھے۔ اور اللہ کی نبی کی تربیت جب صحابہ کرام پر ہوئی، صحابہ کرام سے اسلام کی مہکار لہکار چمکدار جب اٹھی تو اللہ ذوالجلال نے خود فرما لیا اولئک حزب اللہ، اے میری نبی یہ تیری جماعت صرف تیری نہیں بلکہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں حزب اللہ، یہ میں اللہ کی جماعت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابہ کرام ہر عمل کے اندر کتنے کامل تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے جہاد کا، جس کے بدلے میں انسان کو شہادت کی موت ملتی ہے۔ یہ ہم سمجھانے کے لیے موت کا لفظ بولتے ہیں، پروردگار عالم نے تو اس کے لیے شہید کے لیے موت کا لفظ بولا بھی نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو میرے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو گے اس کو موت آ گئی، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کے اللہ کے ہاں باقاعدہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام اس میں بھی بڑے کامل تھے، شوق شہادت میں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ، اسلام اور اسلام کی سرزمین کے لیے لڑنے والا فوجی، جس کی لڑائی اسلام کے لیے ہو یا اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ہو، جب اس کو دشمن کے مقابلے میں گولی لگتی ہے، تیر کانٹا لگتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ، اسرائیل جی اللہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، کتب، ابدال، غوث، کلندر، یہاں تک امام قرطبی لکھتے ہیں انبیاء مرسلین کی ارواح مبارکہ وہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آ کر اجازت مانگ کے نکالتے ہیں، لیکن مجاہد فی سبیل اللہ جب شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کی روح اعزازاً میرا رب خود قبض کرتا۔ کتنا بڑا احساس ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا، کتنا بڑا مقام ملتا۔ اس لیے صحابہ کرام میں شوق ذوق بہت زیادہ تھا۔ اسلام کا پہلا معرکہ بدر کا لڑا گیا، وہ رمضان شریف میں۔ صحابہ کرام کا لشکر جب روانہ ہوا نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دیکھا، جو معذور اپاہج سب کو نکال دیا، اور جس دن لڑائی ہونی تھی اس دن تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ایک اپنے مجاہد کو دیکھا۔ سب میں دو بھائی کھڑے تھے فاصلے پر، ایک ادھر ایک آگے، ایک 9 سال کا ایک 10 سال کا تقریباً، اور نام کیا ہے معاذ اور معوذ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے جو بچہ ہو اس کو واپس کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو یہ پنجوں کے اوپر کھڑے تھے، ہم اونچے نظر آئے۔ گھر میں 2 بچے ہمارے، حسنین صاحب اور محسن، بھئی کون بڑا ہے؟ اس میں جو بچہ ہوشیار ہوتا ہے پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ ہم خود ایسے بچپن میں کرتے تھے جی میں بڑا ہوں، ہمیں کیا پتا تھا بڑا ہونے کے ساتھ بندے کا بیڑا غرق بھی ہوتا۔ اب روتے ہیں کہتے ہیں وہ بچپن ہی چنگا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو اجازت دے دی، چھوٹے سے کہا تو واپس جا۔ چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے والدہ نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا، یا رسول اللہ اگر میں واپس چلا گیا تو میری والدہ مجھے تانے دیتی تیرے اندر تو کوئی جوہر ہی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا جی؟ جوہر۔ پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی تھے ان کا نام تھا شوکت علی گوہر۔ ان کے تیسرے بھائی بھی تھے جنہوں نے 50 سال میں شادی کی تھی۔ کتنے سال میں؟ پہلی شادی کی 50 سال میں، کیونکہ یہ تحریک آزادی میں بہت آگے رہے،
پاکستان کی آزادی میں بھی بہت آگے رہے، مذہبی تشخص بھی تھا اور ساتھ سیاسی بھی۔ اخباری نمائندہ آیا محمد علی جوہر کے بھائی کے پاس کہ ایک بھائی جوہر ہے اور ایک بھائی گوہر ہے، تو آپ کا تخلص کیا ہے، آپ کیا ہیں؟ کہنے لگے میں بہترین شوہر۔ 50 سال میں شادی کی تھی، ایک جوہر ایک گوہر ایک شوہر۔ وہ کہنے لگی مجھے اماں کہے گی تیرے اندر کوئی جوہر نہیں تھا، یا رسول اللہ مجھے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے، یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی سے آپ کشتی کرا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے لے جائیں گے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گلے لگا اور گرانے لگا، کہا تو ویسے بھی قبول ہو گیا نا، اگر تو نیچے گرے گا تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن میرا بن سب کچھ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پکنک پر جانے کے لیے بندوبست نہیں ہو رہا، ارے یہ لڈو کھانے کے لیے دوڑ اور بازی نہیں لگ رہی، یہ اللہ کی دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے قرآن و سنت کی چوکیداری علمبرداری وفاداری کے لیے کشتی کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام بھی للچاتی ندیدی نگاہوں سے ان بچوں کو دیکھنے لگے، چھوٹے نے بڑے اس کو نیچے گرا دیا، فاقرانہ انداز میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، تو بھی میں نے قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سامنے کفار کا 1000 کا لشکر لوہے میں ڈوبا ہوا، یہاں 313 نہتے مسلمان کھڑے ہیں، اکثر کے ہاتھ میں کھجور کی لاٹھیاں ہیں۔ فرمانے لگے میں اپنا دایاں بایاں دیکھنے لگا، جب گمسان کا رنگ پڑے گا دائیں کو بلاؤں گا، ارے بائیں کو بلاؤں گا۔ میں نے دیکھا دائیں بھی بچہ کھڑا ہے بائیں بھی بچہ کھڑا ہے، ارے ہے تو چھوٹے بچے لیکن ارادہ کتنا اونچا ہے۔ مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہنے لگا انکل ابو جہل کون ہے؟ کہنے لگا کل ابو جہل دشمن میں کون ہے؟ پوچھنے لگے تم کیوں پوچھنے لگے ہو؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا مخالف ہے، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو گالیاں دیتا ہے۔ فرمانے لگے میں ان کو بچہ سمجھ کے کہنے لگا ارے وہ دیکھو جس کے چاروں طرف پہرا دیا جا رہا ہے، لوہے میں ڈوبا ہے، یہی ابو جہل گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ کہنے لگے میرا اشارہ کرنا تھا، ایسا حملہ کیا جہنمی کو جہنم میں پہنچا کے رکھ دیا، لیکن ارادے ہیں جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، شوق شہادت یوں بٹھا دیا صحابہ کے دل میں کہ وہ صحابہ گھر میں بیٹھ کر میدان میں بیٹھ کر شہادت کی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہماری مسجد کا ایک نمازی ہے، سامنے کی آبادی سے آتا ہے، ایک مرتبہ بیمار ہوا، مجھے ملا، میں نے کہا صاحب کیا حال ہے؟ بس استاد جی دعا کرو اللہ بیٹھ کی آرام کی کفن دفن کی موت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا چل دیکھ، یہ اللہ کو بھی مشورے دے رہے اپنی موت کے لیے، ہاں حالانکہ بے گھر موت افضل ہے، بے در موت افضل ہے، مسافرت کی موت افضل ہے، اللہ کے راستے کی موت سب سے افضل ترین، اور مجاہد فی سبیل اللہ کی موت کے ساتھ تو دنیا کی موت تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ساری زندگی شہادت کی تمنا نہ کی ہو، جہاد کی تمنا نہ کی ہو، ساری زندگی کسی بندے نے اپنے لیے موت کی دعا نہ کی ہو، تو وہ منافقت پر مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں یوں شوق شہادت تھا۔ بدر میں جب 70 سورما بڑے بڑے لانتی کافر مارے گئے ابو جہل سمیت، اور سب کو اللہ کے نبی نے پکڑ کے بدر کے کنویں میں پھینکا، اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو خطاب بھی کیا۔ 70 گرفتار ہوئے،
ان 70 سے فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا میرے پیغمبر جو رائے میرے عمر کی تھی کہ ان کے سر قلم کرو، وہ رائے میں رب کی بھی تھی۔ جیسے آج اسرائیلی لاندھی پکڑے ہیں نا، کافی تعداد میں پکڑے گئے، ارے ان کو میڈیا پر لا کر سب کے سامنے چھروں سے ذبح کیا جائے تاکہ دل ٹھنڈے تو ہوں۔ 70 کو چھوڑا تو اللہ نے فرمایا اگلے مار کے میں پیغمبر تیرے ساتھ در کھاتے لگیں گے۔ صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ آئندہ جو مار کا ہم لڑیں گے اس میں ہمارے 70 ساتھی لازمی شہید ہوں گے، اور اس میں صحابہ کرام کی تعداد تھی 700 غزوہ احد میں، اور کافر مقابلے میں 3000 سے بھی زیادہ۔ دو صحابی حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے آ کر جبل احد کے پاس پڑاؤ ڈالا، سارا انتظام ہونے لگا، اب کل جنگ ہونی ہے۔ ہاں کل جنگ ہوگی۔ جبل احد کے دامن میں دونوں صحابی بیٹھے، یا کل وقت نہیں میرے کا بھی دعا مانگ لیتے، کیا مانگو؟ آج سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ کل تیرا بہت بڑا دشمن اسلام میرے مقابلے میں آئے، میرے پر حاوی ہو، میں اس پر حاوی ہوں، میرے پر حاوی ہو، میں اس پر حاوی ہوں، اللہ پھر میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں۔ آج عبداللہ بن جہش نے کہا آمین، اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، شوق شہادت یوں دل کے اندر معجزن پڑا ہے۔ آج عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ بہت زورآور پہلوان قسم کا کافر میرے مقابلے میں آ جائے، اللہ میں اسے تیرے نام پر لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر لو، اللہ میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، اللہ میں تیرے دربار میں آؤں۔ تو بولے عبداللہ بن جہش یہ حالت کس لیے بنی ہے؟ میں کہہ دوں اللہ یہ تیرے حضور کے لیے بنی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے ان کی دعا پر آمین کہہ دیا۔ اگلے دن جب جبل احد کے دامن میں گمسان کا رنگ پڑا ہے، 70 ہمارے صحابہ شہید ہو گئے۔ آج سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بہت بڑا کافر میرے مقابلے میں آیا ہے، میں نے اس کو چن لٹا دیا اور اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، میں سمجھ گیا میری دعا قبول ہو گئی۔ شہداء کی لاشیں دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پر میں کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک بھی کٹا ہے، ان کا کان بھی کٹا ہے، ان کی ہونٹ بھی کٹے ہیں، تاگے میں پروئے پڑے ہیں۔ میں سمجھ گیا عبداللہ بن جہش کی دعا مجھ سے افضل تھی، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود محمل، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاغائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی غزوہ احد میں 4 بیٹے بھی ان کے لڑ رہے ہیں، پاؤں سے لنگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معذور ہے عمر بن جموح، ارے تیرا پاؤں، ارے تو پاؤں سے معذور ہے، تجھے اجازت ہے کہ گھر میں بیٹھ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت کو رونتا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ گھر والی نے تانا مارا، یہ میں بھی پڑھ گیا ہوں 12:30 بجے۔ گھر والی نے تانا مارا عمر بن جموح میں تو دیکھتی ہوں تو میدان سے بھاگ کے آ گیا۔ کہنے لگا یہی بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ مجھے گھر بھی واپس نہیں لانا۔ بس گھوڑے پہ بیٹھے اور سیدھا پہنچ گئے میدان میں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کے لاشیں حکم دیا ان کو اٹھاؤ، اپنے اپنے اونٹنیوں پہ ڈالو اور مدینہ طیبہ میں جا کر ان کو دفنائیں گے۔ جس اونٹ پہ لاشا ڈالا گیا عمر بن جموح کا وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، بڑا زور لگایا، اونٹ بدلا وہ بھی نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، جا کر پوچھو عمر بن جموح نے گھر سے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ گھر والی کہنے لگی دعا مانگی تھی اللہ مجھے گھر پہ نہ لانا، کہا جبل احد کے دامن میں دفنا دو، آج بھی مرد کلندر کی قبر وہی ہے۔ اسی غزوہ احد میں وحشی بن حرب
جو بعد میں صحابی بنے. ان کو مالک نے کہا اگر امیر حمزہ کو تم قتل کر دو تو آزاد ہے. وحشی بن حرب نشانے میں بڑا تیز تھا، سارا سال نشانہ پکاتا رہا وحشی بن حرب. اور غزوہ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی طاق میں لگا رہا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. سر جدا، ہاتھ جدا، پاؤں جدا، سینہ نکالا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، دل نکال کر چبایا گیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی لاشیں پر جب آئے تو رو پڑے. چاچا تھے نا، خونی رشتہ تھا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا، اللہ کا حکم نہ ہوتا، میری شریعت کا تقاضا نہ ہوتا، میں تیری لاشیں کو یوں چھوڑ دیتا. آ گیا نظام جگہ ہے، میں تیری لاشیں کو چاچا یوں ہی چھوڑ دیتا. ارے درندے آ کر اٹھا کر لے جاتے قیامت کے دن. پہاڑ احد کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے تیرے جسم کے ٹکڑے جمع ہوتے، تو اللہ کے دربار میں جمع کر دیا جاتا. اور جب تیرے اندر روح پھونک دی جاتی، اللہ پوچھتا میرے حمزہ کس لیے؟ میں کھڑا ہوتا اور تو میرے سامنے کہتا اللہ یہ تیرے لیے، تو میں محمد کی طرف خوش ہوتا. اللہ ہاں جی کیا کہنے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاچا کی لاشیں پر کھڑے اطلاع آ گئی. جناب صفیہ میرے حمزہ کی بہن اپنے بھائی کا لاشا دیکھنے آ رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی دوڑ کر چلے جاؤ، میری پھوپھی کو منع کر دینا کہ نہ، میری پھوپھی کو روک دینا یہاں پر نہ پہنچے، میری پھوپھی کے کہہ دینا ادھر آئے گی، بھائی کا لاشا دیکھ کر برداشت نہیں ہوگا، غم زدہ ہو جائے گی، نوحہ کرے گی، چہرہ پیٹے گی، رونے لگے گی. شریعت نے بصبری سے منع کیا ہے، کہہ دینا نبی نے منع کر دیا. جناب صفیہ کو جا کر صحابی کہنے لگا اما نبی نے منع کیا ہے کبھی میدان میں نہیں آنا. کہنے لگی ماجرا کیا ہے؟ حضور نے کہہ دیا میری پھوپھی اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ سکے گی. غم زدہ ہو کر رونے لگے گی، کہنے لگی حضور سے کہہ دو نا میں بھائی پر رونے نہیں آئی، میں تو شہادت کی مبارکباد دینے آئی ہوں. شہادت کا اتنا بڑا عظیم مقام مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے جب پاس پہنچی مبارکباد دی. اللہ اکبر. شہادت بہت بڑا عظیم مقام مرتبہ ہے. بعض حضرات نے کہا 70، بعض نے کہا 100. شہید اپنے گھرانے کے گناہگاروں کو بخشوائے گا. ہاں لیکن کون سا شہید جس کو لوگوں نے شاباشی دی ہوگی، جس کو لوگوں نے مبارکباد دی ہوگی؟ ارے جو لوگ اس کے مسلمانوں کے خلاف کفار کے مقابلے میں جانے پر سراتے ہوں گے، اس کا دستے بازو مالی طور پر بنتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی احد کا میدان ہے. شیطان لعین نے مدینے میں خبر پہنچا دی، لاندی تو ہے نا بڑا، کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. ایک صحابیہ نے جب یہ خبر سنی اسے برداشت نہ ہوا، وہ گھوڑے پہ بیٹھی صحابیہ اور جبل احد کی طرف باڑی باندھی جا رہی ہے. راستے میں ایک صحابی بولتے ملے، ماں بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن تیرے شوہر میں فلان جگہ شہید ہوتے ہوئے دیکھے. پھر بھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے جانے لگی. آگے وہ صحابی آئے، ماں بال محمد، حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور کا حال تو مجھے پتا نہیں، تیرا جوان بیٹا فلانی جگہ شہید پڑا ہوا تھا. تھوڑے آگے چلی گئی، ایک اور صحابی ملے، ماں بال محمد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟
کہنے لگا مجھے علم نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فلانی جگہ تیرا بھائی جو ہے نا شہید پڑا ہوا تھا۔ جب میں نام کے قریب پہنچی ایک اور صحابی سے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں پتا، تیرے والد کا لاشا میں نے فلان جگہ دیکھا ہے۔ آگے جب میدان میں پہنچی بے صبری میں، ایک صحابی سے پوچھا میرے حضور کیسے ہیں؟ کہا جبل احد کے دامن میں بیٹھے ہیں۔ جب قریب پہنچی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تاریخی جملہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، مجھے باقی کسی کی غم کی پرواہ بھی نہیں۔ اللہ حضور آپ زندہ، بیٹا گیا پرواہ نہیں، میاں گیا پرواہ نہیں، باپ گیا پرواہ نہیں، بیٹا گیا پرواہ نہیں۔ کہنے لگی مجھے پرواہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت ایک بہت بڑے اعزاز والی موت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مانگتے تھے، تابعین حضام مانگتے تھے، ائمہ مجتہدین سلف صالحین اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے انسان اگر مانگے تو مانگ سکتا ہے شہادت کی موت۔ یہی احد کا میدان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، پہنچے 700 صحابہ ہیں احد کے معرکے میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حسین احمد مدنی آپ کو نہ سنا رہا تھا، ہاں شہادی محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، شب زفاف گھر والی کے ساتھ گزاری، صبح سحری کے وقت غسل جنابت کے لیے بیٹھے، پانی رکھ لیا، پردہ لگا دیا، میدان احد میں سے آواز آئی مسلمانوں کے لیے جلدی پہنچو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی فلسطین سے آواز آتی، دنیا بھر کی فوج رکھنے والے مسلمان ممالک والوں، ایٹم بم بنانے والوں، بڑے بڑے میزائل بنانے والوں، لاکھوں فوجیں بنانے والوں، آ جاؤ نا ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ یہود و نصارہ نے ان پر اتنی محنت کی ہے، اسلام اور مسلمان کے لیے تڑپ ان میں ختم ہو چکی۔ امریکی لانتی نے کل اپنے کمانڈوز بھی وہاں پر اتار دیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ کفر ایک ملت ہو کر مقابلے میں آ گیا۔ ارے مسلمان تو بھی تو ایک ملت ہے، اگر آج فلسطین کی ماں بہن بیٹی کے لیے، اور آج وہاں کے جوان کے لیے، بیت المقدس کے لیے تو حرکت میں نہیں آتا، یاد رکھنا کل تیرا بھی یہی حشر ہونا ہے۔ پروردگار عالم کے سامنے تو نے کیا جواب دینا ہے؟ ارے دنیا کی رنگ رلی میں تو اتنا لگا ہے، دنیا کمانے میں اتنا خرمست ہو گیا ہے، بڑے بڑے جزیرے ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے خریدے ہیں، بڑے بڑے محلات بنا دیے ہیں، اس لیے ان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا قرآن کرتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِيهِ بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، یاد رکھنا تو مضبوط قلعے میں کیوں نہ چھپ جائے، موت نے تیرے پیچھے وہاں بھی آنا ہے۔ آج سارے اسلامی ممالک 100 فوجی اپنے دے دے، رب کی قسم ایک گھنٹے کا کھیل ختم ہو جائے، اسرائیل سواستی سے مٹ جائے، امریکہ کا سارا نخرا بکھرا بالکل خاک آلود ہو جائے، لیکن مسلمان تو میدان میں اترنے والا تو بنے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے، کپڑا لگا لیا غسل جنابت کے لیے، اتنے میں آواز آنے لگی ہے انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی دین کے مددگاری کے لیے آ جاؤ، اپنے پاک پیغمبر کی چوکیداری کے لیے آ جاؤ، اسلام سے وفاداری کے لیے آ جاؤ۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس کپڑے پہن لیے، غسل نہیں کیا، گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی طرف جانے لگے ہیں۔ گھر والی آئی حنظلہ چہرہ تو دکھا دینا، کل قیامت کے دن جب اللہ اعلان کرے پہلی رات کی دولہے کی بیوہ جب کھڑی ہو جائے، حنظلہ تجھے شہید کو جنت میں ہاتھ پہنانے کے لیے تیرا چہرہ میں پہچان لوں۔ اللہ نے مال دیا کس لیے؟ کھانے کے لیے بس۔ اللہ نے اولاد دیا کس کے لیے؟ بس دنیا میں۔ اللہ نے وقت دیا کس لیے بھی؟ ہر ملک اسلامی کے پاس اتنا اسلحہ کی گنتی سے باہر کس دن کام آئے گی؟
اللہ اکبر. جو کسی کے لیے ہمدردی نہ کر سکے، کسی کے لیے قربانی نہ دے سکے، اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل انعام، یہ جانور ہیں، بل ہم مدل، بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری ان کی زندگی. مسلمانوں کا علاقہ ہے، بادشاہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کی مسجد جلا دی. مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ یہ مسجد جلانے والی عیسائی ہے. اس ملک میں عیسائی بھی رہتے تھے. مسلمانوں نے جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر جتنے عیسائیوں کی کلیسا تھے سب کو آگ لگا دی. بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے کہا ان مسلمانوں کو گرفتار کرو. گرفتار کیا. بادشاہ نے کہا ایک سزا تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں یا 100 کوڑا. دوسری سزا عمر قید کی ہے، اور تیسری سزا سر قلم کرنی. پرچیوں پہ یہ سزا لکھی اور پرچیاں ان میں پھینک دی. کہا اٹھاؤ ایک ایک پرچی. اس میں جس نے جو پرچی اٹھائی، جو سزا لکھی تھی وہ ملے گی. اس میں ایک جوان نے اٹھائی پرچی، اس پہ لکھا تھا سر قلم. ساتھ ایک جوان تھا، اس پہ لکھا تھا 100 کوڑے. اب یہ آپ خود اپنے آپ کو کہنے لگا سر قلم کرنے سے تو میں نہیں ڈرتا، مجھے شہادت کی موت مل جائے گی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے گھر میں میری والدہ ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتی، خود پکا نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، میرا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، میری والدہ کی طرف سے کوئی رشتے دار نہیں، اس کی زندگی بڑی اچیرن ہو جائے گی، اس کی زندگی اچیرن ہو جائے گی. اگر مجھے موت آ گئی، ڈر نہیں مجھے موت سے، لیکن میری والدہ رول جائے گی، کھپ جائے گی، تڑپ جائے گی. ساتھ جو جوان تھا اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میری تو نہ والدہ ہے نہ والد ہے. ایسے کرتے ہیں پرچیاں بدلا لیتے ہیں. کیا کہتے آپ، پرچی بدلا لیتے. 100 کوڑے کھا لے گا، ہاں کا چلیے 100 کوڑے کھا جا، ماں کی خدمت کر، میرا بھی ہے ہی کوئی نہیں، میں شہید ہو جاؤں، وہ مسئلہ نہیں. یہ ہے قربانی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے تو بولو نا. ہمدردی، ایثار، قربانی. یہ کل میں بازار میں تھا، ایک ساتھی کہنے لگا ہمارے محلے میں ایک ساتھی افغانستان کا رہنے والا، کہا وہ جا رہا تھا، حکومت نے کہا جاؤ. کہا اس نے 4 مہینے پہلے واشنگ مشین لی 27,000 روپے کی. اس نے محلے میں کہا کوئی لینے والا ہو تو لے. اس میں ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا تو ویسے بھی وہاں جا رہا ہے، بس 7,000 میں مجھے دے دے. وہ تو بیچارہ نے جانا تھا، شام کو نکلنا تھا. اس نے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ ناجائز نہیں بلکہ حرام فائدہ اٹھایا. حرام فائدہ. اللہ اکبر. ناجائز فائدہ. 27,000 کی واشنگ مشین ہے، 4 مہینے چلی ہے، وہ 7,000 قیمت رکھتی ہے. یہ ہم ہمدردی کریں گے؟ سامنے پیراڈائز سوسائٹی ہے، بندے نے 2 بنگلے بنائے، 3 منزل، مکمل خوبصورت. 1.5 کروڑ اس کو دے رہے تھے بندے کے بعد، اس نے نہیں بیچے. اس کی مجبوری آ گئی، اس نے ہجرت کرنی ہے. ظالموں نے اس کی قیمت لگائی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے میں، دونوں لے لیے. ان محلے میں بگلے بجاتے ہم نے سودا اچھا کر دیا. تو نے اپنی موت کا سودا کیا، تو نے اپنی بیوی بچوں کی عزت و ناموس اجاڑنے کا سودا کیا. یہ باقاعدہ ہمارے ہدایہ میں لکھا ہے کہ مجبور بندے سے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر دام گرانا یہ شرعی لحاظ سے صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے. اس لیے علماء نے کہا چور بندے سے آپ چیز خرید نہیں سکتے، منع کیا. کوئی چور آیا یہاں سے مائک نکال کے چلا گیا، بازار میں بیچ رہا، یہ ہے کہ دے گا بیٹھا سن نہ رہا ہوتا ہی سونے کا 4,000 روپے کے صرف یہ اگلا ایسا میں خود آیا ہوں سر. اب وہ تو چور ہے، انہوں نے 500 میں بیچنا اس کو. کیا فرمایا چور سے چیز مت خریدو. کیوں؟ تاکہ اس کو بیچنے کی جگہ ہی نہ ملے، چوری سے توبہ کر لے. یہاں کتنے ہمارے مسلمان ہیں بگلے بجا رہے ہیں، افغانستان والے جائیں گے ہم ان سے گھر خریدیں گے، فلانے کی گاڑی خریدیں گے، فلانے کا. تم شرم نہیں آتی؟ ہر قوم کے اندر اچھے برے ہوتے. قائد آباد پول کے نیچے ہیرونچی کتنے ہیں، ان کو ہیرون بیچنے والے افغانی ہیں، ان کو چرس بیچنے والے افغانی ہیں.
ان کو پاؤڈر بیچنے والے افغانی ہیں یا پاکستانی ہیں؟ وہ پاکستانی ہے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تیرے ممبر بھی ہے۔ وہ بیچارے تو جس دن سے وطن عزیز میں پاؤں رکھا اس دن سے لے کر آج تک تیرے وطن کو صاف ہی کر رہے ہیں، کچرا وہ چنتے، ہڈیاں وہ چنتے، شیشے وہ چنتے، پلاسٹک وہ چنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت میں آتا ہے اگر تیرا کاروبار نہ چلے، تیری کوئی کاروبار شروع کرتا ہے نہ چلے، فرمایا دوسرے مسلمان کو اس میں شریک کر لے۔ کیا کر لے؟ کیا کر لے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دو بھائی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں، دو دوست جب دیکھتا چل گیا دوسرے کو ڈانٹ مارتا ہے، جا اپنا کام کر، یا تو لے نہ دیا مجھے دے نا، دوسرے مسلمان کو ساتھ شریک کر لے، اللہ اس کے محبت و صدقے تیرے کاروبار میں برکت دے گا۔ یہی اثار ہمدردی قربانی ہے، نہ یہ کہ انسان جیب میں پیسے رکھ کر بیٹھا رہے، جب موقع ملے گا گلے پہ پاؤں رکھ کر ہم خریدیں گے۔ تلقی الجنب، کچھ طالب علم بیٹھا ہوگا جانتا ہوگا میں لفظ کو، صاحب ہدایہ نے لکھا کہ دیہاتی لوگ جب شہر میں سبزیاں لائیں، پھل لائیں، اناج لائیں شہر میں بیچنے کے لیے، شہر کا تاجر شہر سے باہر جا کر ان کے باغیچوں میں ان کا مال شرعی لحاظ سے نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیہاتی جب شہر میں لا کر بیچے گا وہ سستا بیچے گا، اس کو چیز پڑتی ہے 5 روپے کی، وہ 6 کی شہر میں بیچے گا۔ لیکن ہمارے جو شہر کا تاجر ہے نا، خناس قسم کا کمینہ، یہ وہاں جا کر خرید کے شہر میں آ کر 50 سے بھی کم کی نہیں بیچے گا۔ مہنگائی تو خود پڑے گی، اب نہیں ہونا۔ جہاں مہنگائی بڑھتی گئی، بڑے بڑے تاجر خناس قسم کے خناس، اس میں چھوٹے بھی بگلے بجاتے رہے کہ بھی موقع میں ملا ہے۔ الیاذ باللہ ونستغفر اللہ۔ وہ اشار کہاں گیا؟ وہ ہمدردی کہاں گئی؟ وہ مسلمانوں والی میل محبت کہاں گئی؟ جب ہم اپنے پڑوسی کا گھر ہونے پونے داموں پر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فلسطین کے لیے میرا باپ جا کے لڑے گا، وہاں تو جان کا سودا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی یہودی ہے، مکان بیچ رہا، عبداللہ بن مبارک کو پتا چلا کیوں بیچتے ہو؟ کہاں میرا ہاتھ تنگ ہے، کہاں بیچو نہیں، ہاتھ تنگ ہے تو یہ پیسے لے لو۔ ہم کہتے ہیں جب یہ تنگ ہوگا نا میرے پر ہی بیچے گا، جب اس کی ماں مرے گی نا میرا ہی محتاج ہوگا، جب اس کو سفر کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے نا میرا ہی محتاج ہوگا، اسٹامپ پیپر لاؤں گا، سب کچھ لکھا لوں گا۔ ہے تیری منحوس سوچ پہ 1,00,000 مرتبہ کائنات کی لعنت ہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اتر گئے، صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہوئے۔ شروع میں پاسا بدلا، صحابہ کرام کو فتح کیا سال تھے، اور بعد میں جو ہے نا صحابہ کرام 70 شہید ہوئے۔ اس وقت آواز لگائی کسی نے، کافروں میں سے غالب ابو سفیان تھے یا کون، کہاں بدلا اتر گیا؟ بدر میں ہمارے 70 لگے تھے، آج تمہارے 70 لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جواب دے دو، جناب عمر نے جواب دیا بدلہ برابر نہیں ہوا، تمہارے 70 مرے ہیں جہنم کا کچومر بنے ہیں، ایندھن بنے ہیں، میرے نبی کے جو 70 لگے ہیں جنت کے شہزادے بنے ہیں۔ فرق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کو تلاش کرو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ حنظلہ ہمارے ساتھ نہیں آئے تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کو اجازت دی ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی نبوت والی نگاہوں کو حنظلہ کو میدان میں آتے ہوئے دیکھا ہے، جاؤ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، فرشتے ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ فرشتے کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ فرمایا حنظلہ نے غسل نہیں کیا تھا، جب شہید ہو گئی تو فرشتے لے جا کر جنت کے پانی سے غسل دے کر لائے ہیں، جاؤ دیکھو میری حنظلہ کی داڑھی سے بھی اور اس کی زلفوں سے بھی جنت کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ صحابہ فرمانے لگے جب قریب پہنچے تو وہ مہکار تھی جنت کی جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ غسیل ملائکہ تھے۔ دم حنظلہ پادی کی گنا غزا کبھی سم نہ بتا ورد چے رسول جنازہ کبھی دم حنظلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس ساتھی سے اس وقت فلسطین کے مجاہدین کے لیے، وہاں کے مظلوموں کے لیے جس میدان میں ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، بندہ پیچھے نہ رہے۔ فیس بک چلاتا ہے وہاں پر مہم